अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान लिवारिस। हमारे साथ मौजूद हैं मेज़बान रीमा खान साहिबा, और आज का हमारा टॉपिक है शुगर, कि शुगर से कैसे बचा जाए। हमारे साथ मौजूद हैं अब अब्बास करबलाई साहब और डॉक्टर फरहान साहिबा। अब्बास भाई, आपसे सवाल ये है कि शुगर से किस तरह से बचा जाए और क्या क्या एहतियाती तदाबीर जो हैं वो हमें इख्तियार करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शुगर से बचना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, कोई मुश्किल काम नहीं है, और बहुत आसान तरीक़े हैं और बहुत सहल नुस्खे हैं जिससे आप शुगर को अपनी कंट्रोल में कर सकते हैं। आप जितना सोचेंगे, असल में लोगों ने ये रजिस्टर्ड कर दिया होता है अपने ब्रेन को कि हम शुगर के मरीज़ बन चुके हैं, अब हम रात को सही से नहीं सो सकते, हम थक रहे हैं जल्दी, हमारे पैरों में हड्डियों में तकलीफ। ये रजिस्टर्ड आप अपने ब्रेन को ना कराएं। आप अपने ब्रेन को अपनी सेहतमंद लाइफ रजिस्टर्ड कराएं। मैं क्या करता हूँ, मैं लोगों की शुगर कैसे कंट्रोल कराता हूँ, सिर्फ उनको मोटिवेशन करता हूँ। मैं उनकी सोच को तब्दील कर देता हूँ। आप शुगर पेशेंट नहीं है, लेकिन आपको एहतियात करनी है। खाना कितना खाना है, लोग वही समझते हैं हम 16 साल के नौजवान हैं, हम चार रोटियां खा सकते हैं, 3 ऐसा नहीं करना है। जो शरीयत ने, रसूलुल्लाह का कौल एक कोट करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कम खाने में फ़ायदा ही फ़ायदा है और ज़्यादा खाने में नुकसान ही नुकसान है। तो मेरी बात तो नहीं मानते लोग, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लेते हैं। तो वो कहते हैं हाँ ये बात तो सही है। तो उसमें क्या है, आप इतना खाएं। आपका मैदे का साइज़ ये है, अपने हाथों को दोनों को जोड़ें, आपके मैदे का साइज़ ये है, बस इतना आपने खाना है। अब उनको खुद अंदाज़ा हो जाता है कि हम कितना खाएं। अच्छा, दूसरी चीज़, 2 बातों की तमीज़ होना हमारे अंदर ज़रूरी है। एक ग़िज़ा लजीज़ ग़िज़ा होती है और एक मुफीद ग़िज़ा होती है। हम दोनों में तमीज़ करना हमें ज़रूरी है। एक लजीज़ ग़िज़ा है और एक मुफीद ग़िज़ा है। लजीज़ ग़िज़ाएँ क्या हैं? वो तमाम तली हुई चीज़ें, तमाम फ्रोज़न आइटम जिसे आप तल के खूब खाते हैं, तली हुई चीज़ें आपने बहुत कम खानी है। आपने मुफीद ग़िज़ाएँ खानी है। मुफीद ग़िज़ाएँ क्या क्या होती हैं? ज़्यादातर पानी में उबला हुआ चीज़ें ले लें आप, उसके ऊपर जैतून का आप ऑयल डालें, आप खाएँ, आप देखें आपको मुफीद ग़िज़ाएँ कितना फ़ायदा देती हैं। अच्छा, फिर मौला कायनात का एक कौल है, मौला कायनात का एक कौल है कि ज़िंदगी भर आपको तबीब की, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसान कौल है और उस पर अमल करना थोड़ा सा किसी को मुश्किल लगता है, किसी को आसान लगता है। वो कौल ये है कि मौला ने फरमाया कि जब तक आपकी इश्तहा कामिल ना हो, यानी कि जब तक आपको भूख सही से ना लगे, भूख को भी पकाना पड़ता है। मतलब आपको भूख लग रही है, 10, 15, 20 मिनट आप वेट करें। जब भूख सही से पक जाए आपकी, जब सही से आपको लगे कि हाँ आप खाने के बगैर गुजारा नहीं है, तो फिर उस वक्त आप खाना तनावुल करने दस्तरखान पे बैठ जाएं। आप जब आप खाना खाने लगे तो खाने को, ग़िज़ा को खूब चबा के खाएं। ये दूसरी निशानी, दूसरी शर्त। पहली शर्त, जब तक भूख ना लगे दस्तरखान पे ना बैठें। दूसरी बात, ग़िज़ा को चबा के खाना। तीसरी बात, जब थोड़ी सी इश्तहा बाकी रहे, थोड़ा सा पेट में जगह बाकी है, उस वक्त खाने को तर्क कर दें। चौथी और आखिरी बात, इसलिए कि जिस तरह ग्राइंडर में जगह थोड़ी सी चाहिए। चौथी और आखिरी बात जो इस वक्त रमज़ान में लोगों को ख़ास तौर से समझना चाहिए, बिस्तर पे मौला ने फरमाया शिकम सेर होके ना जाएं। आप भरे पेट जाके बिस्तर पे ना लेटें। जो लोग सहरी करते हैं और सहरी करते ही उसी वक्त जाके बिस्तर पे लेट के सो जाते हैं, जब सुबह उठते हैं, यानी कि दोपहर को उठते हैं, तो शुगर आती है 250, पौने 300, 250। वो क्यों आती है? आप रात भर जागे हैं, आप रात को सोएं। कानून फितरत से आप टकरा रहे हैं। जो अल्लाह ने एक फितरत आपके बॉडी के अंदर रखी है, आप उससे टकरा रहे हैं। आप अफ्तारी करने के बाद 9, साढ़े 9, 10 बजे सो जाएं। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अगर इस बात पे आप लोग अमल करेंगे, खासतौर पे रमज़ान में करके देखें, आप अफ्तारी करने के बाद 9, साढ़े 9 बजे इशा की नमाज़ पढ़ा के आप आराम से सो जाएं। अफ्तारी आपने 7, साढ़े 7 बजे की है, 1.5-2 घंटे हो गया ना, काफ़ी है। उसके बाद कुछ मत खाइए, आप सो जाइए। आप 4 बजे, साढ़े 3 बजे उठ जाइए। आप उसके बाद सहरी कीजिए। सहरी करने के बाद मत सोइए, आप दुआएं पढ़ते रहिए, कुरान शरीफ पढ़ते रहिए। उसके बाद अपने कामों में मसरूफ़ रहिए। कैलूला कीजिए दोपहर में, ज़ोहर से असर के दौरान। आप यकीन करें, अपनी शुगर दिन भर टेस्ट कर लीजिएगा, शुगर आपकी 200 के अंदर रहेगी, 140, 130, 120 बस। इसी से मुतालिक मैं नेक्स्ट सवाल आपसे भी पूछूंगी और डॉक्टर साहिबा को भी शामिल करेंगे, मगर मैंने देखा कि गुलजार साहब ने कुछ तैयार कर लिया। जी, हमारे दोनों रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। रफ़ान से हमने जो है कस्टर्ड तैयार कर लिया और उसकी जेली ऊपर गार्निश कर दी है, और उसके साथ सबरोसो जो है वो भी तैयार हो गया। 2 चीज़ें और हैं। ज़ाहिर बात है, जब आप खाना खाते हैं तो ड्रिंक आपकी अच्छी होनी चाहिए, एनर्जेटिक होनी चाहिए। उसके लिए असली जड़ी बूटियों से बना हुआ करशी जाम शीनी जो है, ये आप अगर लेमन के साथ लेते हैं, मुझे बहुत पसंद है। लेमन थोड़ा सा हो और उसके साथ
जामे शीरी हो तो फिर क्या बात है। इसके अंदर थोड़ा सा आप लेमन डाल लें, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। आपने कल कहा था कि आप ललचा देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इधर देखें ना हमारे सब्र की कितनी इंतहा है फरहान। इधर हमें परहेजी नुस्खे बताए जा रहे हैं, उधर हमें राग़िब किया जा रहा है खाने पीने की चीज़ों की तरफ। तो ये सब्र का जो पैमाना है ना हमारा, कैसे हमने कंट्रोल किया हुआ है ये हम ही जानते हैं। वैसे आप लोग ये शो करते हैं, इसमें सब्र वाकई बहुत हमें चाहिए होता है। लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं होता है इसके अंदर जी बिल्कुल शो करते वक्त कितना। इसमें हम लेमन टैंक का जो लेमन फ्लेवर है वो इस्तेमाल करेंगे, और इसे हमने 2 चमचे हमने इसमें शामिल कर दिए और शक्ल कितनी प्यारी लग रही है, वाइट एंड रेड आपने जी। और दोनों मशरूबात बना दिए। थोड़ा सा फ्रेश लेमन भी मैं ऐड करूँ, और इसके साथ अगर पुदीना ऐड कर दें तो और सोने पे सुहागा, मज़ेदार हो जाएगा ये। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं, और मेरी तरफ से बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया गुलजार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तार में हम आपके बनाए हुए मज़ेदार खाने खाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी और आप ही के जवाब की रोशनी में मैं आगा अब्बास साहब से भी पूछूंगी। अब ये बताइए कि कुछ लोगों को शुगर ज़्यादा हो जाता है, कुछ लोगों को कम हो जाता है। कभी कोई चीज़ खाएँ तो एकदम बढ़ गई, वरना नॉर्मल हो गई या बहुत कम हो गई। तो ऐसे लोग अपने शुगर को कैसे मेंटेन करें जिनका इत्तेदाल में नहीं रहता, बैलेंस नहीं रहता? अच्छा, एक तो ज़ाहिर है शुगर बढ़ने की वजूहात आपने खुद ही बता दी कि कुछ ऐसी चीज़ें खा ली जिसकी वजह से शुगर उनकी बढ़ गई है, इंसुलिन ज़्यादा हो गया है जी। किन चीज़ों से इंसुलिन कम होता है? जामुन की गुठली से। जामुन की गुठली होती है, उसका पाउडर आप घर में बना के रखें। अभी जो मैं मेडिसिन बनाना बताऊंगी वो बहुत इजी है। अगर आपको लगता है कि आपकी शुगर बढ़ गई है, उसका इस्तेमाल आप करें, मगर आप 40 से लेके 70 कदम तक वॉक करें। इतनी आप वॉक करें, आपको लगता है कि आपका जिस्म, एक्चुअली होता क्या है कि जब शुगर बढ़ती है या आपको सिम्टम्स आते हैं, जिस्म बहुत थका हुआ फील होता है, दिल की धड़कनें तेज़ होने लगती हैं, हाथ और पैर जो नम होने लगते हैं, सुन्न होने लगते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था आपके साथ हो क्या रहा है बेसिकली। उस वक्त जब आपको ये कंडीशन आती है, आप 1 गिलास पानी पीजिए, उसके बाद आप थोड़ी सी वॉक करें, और अपनी शुगर को नॉर्मल करने के लिए आप जो मैंने आपको जामुन का ये बताया है पाउडर अपने पास रखें, ये ½ टीस्पून आप ले लें, इंशाल्लाह आपको बैलेंस होना फील होगा। अच्छा, शुगर में इंसान को ये भी नहीं पता चलता ना कि हार्ट का क्या प्रॉब्लम है। जैसे मेरी जो मदर इन लॉ हैं, खुदा उनको गरीक रहमत करे, अभी कुछ महीने पहले इंतकाल हुआ उनका, तो उनको शुगर हुई थी, और उसके बाद में पता चला कि हार्ट का प्रॉब्लम भी हो गया, लेकिन हार्ट अटैक उनको हुआ, लेकिन उनको पता नहीं चला कि मुझे हार्ट अटैक हुआ है, सांस फूलने लगी, तो डॉक्टर्स ने साइलेंट आता है शुगर में, ज़्यादातर लोगों को साइलेंट हार्ट अटैक आता है। अच्छा, बीपी में और शुगर में आपको नहीं पता चलता कि आपकी फीलिंग्स एकदम चेंज हो जाती हैं, इसीलिए आपको बार बार सिम्टम्स, जो बीपी में तो सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं, यही चक्कर आते हैं या पैर भारी हो जाना, टांगों का दर्द होना, मगर शुगर में ज़ख्म ठीक नहीं होता। वो शुगर के एक लेवल होता है कि उसमें जाके शुगर, शुरू में अगर आप डायबिटिक हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो लेवल होता है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। मगर एक शुगर हाई लेवल चलेगी, 250-300 क्रॉस कर रही है, उस सूरत में आप अपने आप पे कंट्रोल बहुत मुश्किल होता है, फिर आपको ट्रीटमेंट की ही ज़रूरत होती है। अच्छा, यही इसी रोशनी मैं आपसे पूछूंगी, जी इसी पैराए में पूछूंगी, अमूमन खाने पीने से भी शुगर होती है, लेकिन कई लोग जो बहुत इत्तेदाल के साथ खाना खाते हैं मगर वो भी शुगर का शिकार हो जाते हैं, तो क्या टेंशन की वजह से, माहौल की पोल्यूशन की वजह से, क्या क्या वजह है? आप प्लीज़ आगा साहब इस पर रोशनी डालें। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं बेटा आपको कि सबसे ज़्यादा शुगर और ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं, उनको एक अपने जहन पे सवार कर लेते हैं कि हम शुगर के पेशेंट हैं, हमें कुछ हो सकता है, हमें कुछ हो सकता है। इस बात से डरे नहीं, अल्लाह पे तवक्कल करें। जब आप परहेज़ करेंगे और अल्लाह पे तवक्कल करेंगे, क्योंकि देखिए शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। तबीब सिर्फ और सिर्फ नुस्खा सजेस्ट करेगा, दवाई दे देगा, लेकिन उस दवाई के अंदर शिफा अल्लाह देगा। हकीम जालिनूस, बहुत बड़े हकीम गुजरे हैं, हकीम जालिनूस, आप तारीख़ में जाके हिस्ट्री में उठा के पढ़िए, बहुत बड़े हकीम, बहुत काबिल तरीन हकीम। उनका जब वक्त आखिर था, उनको लूज़ मोशन लगे, वो अपने लूज़ मोशंस को अपनी तमाम दवाइयों से इस्तेमाल करके नहीं रोक सके। आखिर में मरते दम उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि शाफी सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, शिफा देने वाली ज़ात। इतना बड़ा हकीम था, लेकिन उसने कहा शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, तबीब कुछ भी नहीं है, तबीब सिर्फ एक वसीला है, एक ज़रिया है, अल्लाह के तरफ से एक वसीला, एक ज़रिया।
اچھا میں عرض یہ کروں گا، اگر بہت سارے لوگوں کو شوگر ہائی ہوتی ہے یا شوگر اسٹارٹنگ میں شوگر ہے، گرمیوں کا سیزن اسٹارٹ ہو چکا ہے، آپ کلفے کا ساگ استعمال کریں. کلفے کا ساگ استعمال کرنے سے آپ کی شوگر ارلی سٹیج پہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ کر کے دیکھیں، ختم ہو جائے گی. دوسری چیز بتا رہا ہوں، سفید پیاز جسے ہری پیاز کہتے ہیں، سفید پیاز استعمال کریں. سفید پیاز سے شوگر نہیں بڑھتی ہے. جو کا ستو استعمال کریں، شوگر نہیں بڑھتی ہے. اس کے علاوہ بینگن کے پیچھے جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں نا، اور وہ جو چھتری ٹائپ کی بینگن کے ساتھ لگی ہوتی ہے، 6 سے 7 یا 8-10 کی آپ ترکاری بنائیے اور وہ ترکاری روٹی کے ساتھ کھائیے. آپ کی شوگر ہائی، صرف ان ڈنڈیوں کی ترکاری؟ ہاں، صرف ڈنڈیوں کی ترکاری بنا لیجیے یا اس کو بوائل کر لیجیے. اس کو بوائل کرنے کے بعد اس کا جوس آپ یا سوپ کہہ لیجیے، قہوہ کہہ لیجیے، وہ پی لیجیے. اس کے علاوہ اس بغول کی بھوسی آپ رات کو لیجیے بھگو کے پانی میں، اور شام کو لیجیے. آپ کی شوگر ہائی نہیں ہوگی انشاءاللہ. ٹائم ہو تو میں اور بھی بتا سکتا ہوں بہت ساری چیزیں. ٹائم کا پرابلم ہے، ورنہ آپ جس طرح سے بتاتے ہیں اور جتنے تواتر اور میں تسلسل کے اسپیڈ ساتھ سے بولتا ہوں کیونکہ ٹائم میرے پاس بھی کم ہوتا ہے، مجھے کم ٹائم تو آپ ملتا ہے. سمندر کو کوزے میں سمجھتے میں ہیں. بہت اسپیڈ سے بولتا ہوں، اسی کے منیوں میں کالے میسج چلا چنے جائے. ہوتے ہیں، وہ اپنے پاس ضرور رکھیں. جی جو بالکل، انشاءاللہ کل بھی ہماری گفتگو کا سلسلہ رہے گا بشرط زندگی. ہم لیں گے اس وقت ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظر بد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تعریف میں جو کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی. میری لحد ملائیں گے، سب کی لحد ملائیں گے، تشریف مصطفیٰ میری لحد ملائیں گے، تشریف مصطفیٰ. عادت بنا رہا ہوں درود اور سلام کی، عادت بنا رہا ہوں درود اور سلام کی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اے جذب شوق تو نے بڑا مرتبہ دیا، ہم کو در رسول کا منگتا بنا دیا. اے جذب شوق تو نے بڑا مرتبہ دیا، سب کو در رسول کا منگتا بنا دیا. تیری نوازشوں کو کیسے کروں بیان، تیری نوازشوں کو کیسے کروں بیان. خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دیا، خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دیا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین، ہمارے محراب سماعت میں اذان سخن کھول رہے تھے جناب اشفاق احمد صابری صاحب، بہت شکریہ. ناظرین، اب ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں. اچھا، آج چونکہ 2-3 چیزیں بتاتا ہوں. آج یکم مئی ہے اور تمام مزدوروں کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں. اور آج مادر مولا علی علیہ السلام بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ جو ہے آج کے دن ہم سے پردہ فرما گئی تھی، اور محمد وال محمد کی بارگاہ میں ہدیہ
पुरसा भी पेश करते हैं। और इसके साथ साथ आज जो हमारे साथ उलमा कराम है, हमारा मौजू है हसद। उलमा कराम का मैं नहीं, तारुफ आज हमारा मौजू हसद नहीं, आज हमारा मौजू है नजर बद। नजर बद, माजर चाहता हूँ, नजर बद हमारा मौजू है। और हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद मोहम्मद ओन नकवी साहब और मुफ्ती नूर रहमानी साहब। जी, जैसे कि अल्लामा साहब आपको मालूम है कि इस वक्त नजर बद के हवाले से बहुत सारे लोग हर दौर में बल्कि सवाल करते हैं, सवाल उठाते हैं, और ज़्यादातर इस वक्त लोग यही कह रहे हैं कि दुनिया को नज़र लग गई, या हाँ किसी की लग गई, या नज़र लग गई, आजमाइश आ गई। पहले तो ये बताएं कि नजर बद है क्या, इसकी कितनी ताकत है और दीन में इसकी क्या अहमियत है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन, अम्मा बाद। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद तमाम तर मसाइल, तमाम तर खुश्क व तर और तमाम तर नेक व बद हर चीज़ का अहाता करता है। और कुरान मजीद में इस हवाले से जो ज़िक्र है वो है शैतान के हवाले से। अच्छा, कि इंसान जब भी कभी मुतासिर होता है तो उसके पीछे शैतान होता है, बुनियाद है शैतान। देखिए, इंसान का दिल ताबे है वज़ीरों और मुशीरों के। इंसान के दिल का वज़ीर है आँख और मुशीर है हाथ। जब तक आप आँख से किसी को देखेंगे नहीं, हाथ से आप छुएंगे नहीं, आप मसलन नाक से सूंघेंगे नहीं, कानों से सुनेंगे नहीं, आपका दिल जो है न अच्छाई की तरफ न बुराई की तरफ राग़िब नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी निगाहों को जब तक पाकीज़ा नहीं रखेंगे, अपने ख़यालात को आला नहीं रखेंगे, अपने हाथों को अच्छी तरफ कुरान मजीद उठाने के लिए, मुतबर्रिक चीज़ों को छूने के लिए, मुतबर्रिक गोया जगहों को छूने के लिए, या नेक काम के लिए, अच्छे काम के लिए, मेहनत मजदूरी के लिए, या अपनी जॉब के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारा दिल जो है वो अच्छा नहीं होगा, जब तक कि हम अच्छाई की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो बुनियादी तौर पर नज़र बद होती ही तब है किसी को भी जब तक सामने वाला अपनी निगाहों को गैर पाकीज़ा न करे। जब वो गैर पाकीज़ा, अब देखिए, अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात हो रही थी कि हम ख़वातीन के साथ, आपके साथ मुख्तलिफ़ चैनल्स में बैठकर प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारी निगाहों में पाकीज़गी है तो इसका मतलब है हमारा दिल पाक है। अगर हमारी निगाहों में पाकीज़गी नहीं है तो दिल नापाक होगा। नज़र लगती ही उसकी है जिसके दिल में पाकीज़गी ना हो और निगाहों में उसके बुराई हो, तो वो अच्छा। फिर अल्लाह ने हर चीज़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से उसूल बताएं। मिसाल के तौर पे आपको एक चीज़ अच्छी लग रही है, फरहान मियाँ की आवाज़ बहुत अच्छी है, इनका चेहरा बहुत अच्छा है, इनका लिबास बहुत अच्छा है। अब मैं इनको देखकर दिल में भी, चाहे ज़बान से नहीं कह रहा किसी वजह से कि मैं प्रोग्राम में बैठा हूँ, लेकिन अगर मैं दिल में माशाल्लाह नहीं कह रहा तो इसका मतलब ये है कि मैं नज़र बद लगा रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह हर उस चीज़ को, जो चीज़ आपको अच्छी लगे तो फ़ौरन उसके लिए अल्लाह की गोया उसमें रज़ा और मर्ज़ी को शामिल कर लें। अच्छा, जैसे माँ बाप हैं, बच्चों को देखकर कहते हैं कि अगर आप बच्चों को देखकर कहें तो क्योंकि माँ बाप की तो नज़र बद नहीं लगेगी, लेकिन नज़र लग सकती है। जी हाँ, देखिए, हाँ, वो बहुत अच्छी बात की आपने। एक है नज़र बद और एक नज़र। अच्छा, उस नज़र में भी जो माँ बाप की बच्चों को लगती है वो नज़र बद नहीं होती, अलबत्ता क्योंकि बच्चा कमसिन है, उसके हवास और उसके तमाम चीज़ें अभी हल्की हैं और हम ज़ाहिर है कि बड़े हैं, कामिल हैं, मुकल्लफ़ हैं, तो हमारी नज़र उसकी तरफ जाती है। अगर हमने दिल में माशाल्लाह भी नहीं सोचा भी नहीं और कहा भी नहीं तो उसको हल्की सी नज़र लग जाएगी ज़रा सा। कल मौलाना साहब यहाँ बैठे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, अचानक मुझे कान में कहने लगे कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैंने कहा आपको नज़र बद हुई है। तो ऐसा था नहीं, फिर मैंने इन पे दुआ पढ़ के दम की और उसके बाद इन्होंने फरमाया कि भाई माशाल्लाह। मुझे तो क्या है कि जब तक दिल पाकीज़ा ना हो, इंसान अगर पाकीज़गी से किसी की तरफ देखे
تو نظر بد نہیں لگتی. اچھا نظر بد کی قسمیں ہیں, اب میں اس پہ بعد میں بات کروں گا, مفتی صاحب کا ٹائم ہے, کہ نظر بد کی 7 قسمیں ہیں, جس میں سب سے آخری قسم وہ ہے کہ جو بندے کو مار دیتی ہے. اللہ یعنی جو پہلی قسم ہے, اس کے بعد دوسری, تیسری, چوتھی, 5ویں اور 7ویں قسم جو ہے وہ اگر بندے اس کو دیکھے تو شیطان اتنا زیادہ حاوی ہوتا ہے وہ 7ویں میں اس بندے کے جو نظر لگا رہا ہوتا ہے, تو وہ بندہ اچانک جو ہے وہ بلکہ تو ایک روایت بھی ملتی ہے نا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو اپنے اصحاب سے کہا کہ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کی تعداد وہ ہے جو حسد اور نظر بد کے کا شکار ہو کر مرے. بالکل اللہ اکبر. تو انسان کو اپنی نگاہ کو پاکیزہ رکھنا ہے. اب جیسے کہ میں مفتی صاحب آپ سے پوچھوں گی, آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل, آپ کو دنیا کی روش کے ساتھ چلنے کے لیے کچھ دنیاوی چیزیں اختیار کرنی پڑتی ہیں. آپ کچھ نہ کچھ چیزیں سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں. اس میں اگر آپ کے گھر پہ کوئی خدا نخواستہ مصیبت آ جائے, یا آپ کسی حادثے کا شکار ہو جائیں, یا کوئی ایسا مسئلے مسائل آپ کی زندگی میں آ جائیں, تو لوگ کہتے ہیں تم نے وہ جو تصویر ڈالی تھی اس کی وجہ سے یہ مصیبتیں آئی ہیں. تو یہ بتائیں دین کی روشنی میں لوگوں کی کہی ہوئی یہ بات, اس کی کتنی اہمیت ہے؟ اور دوسرا میرا اسی کے زمرے میں آپ سے سوال ہوگا کہ دنیاوی اور آسمانی بلاؤں میں کیا فرق ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العین حق, صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام و اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے. اور ایک حدیث ہے کہ میری امت میں طبعی موت کے بعد جو سب سے زیادہ اموات ہوں گی وہ نظر بد کی وجہ سے. اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نظر بد جو ہوتی ہے وہ ایک بڑے اونٹ کو ہانڈی میں لے آتی ہے اور ایک بڑے پہاڑ کو پتھر کر دیتی ہے. یہ نظر بد کے معاملات ہوتے ہیں. اب اس کی ماڈرن سائنس کیا کہتی ہے, جو بالخصوص مائنڈ سائنسز کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی, جس طرح آغا بھی فرما رہے تھے امن بھائی, کہ جب دل میں ناپاکی ہو, حسد کا معاملہ ہو, اب اس کو مائنڈ سائنس کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو جسے ہم کہتے ہیں ایول آئی, شیطانی نظر, تو آپ کی جو باڈی سے نیگیٹو ریزز نکل رہی ہوتی ہے. افران بھائی بہت اچھا کلام پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب میرے اندر حسد کا معاملہ ہوا کہ یار یہ بڑی شہرت ہو, مشہور ہو جائیں گے, یہ کچھ ایسا ہو جائیں گے. اب یہاں سے نیگیٹو جو ہے ریزز نکلنا شروع ہوئی, باڈی کے اندر انکلوڈ ہوئی. اب ان کی جو پازیٹیو انرجی ہے نا وہ آہستہ 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 ڈیکریز ہونا شروع ہو گئی, جس کی وجہ سے تھکاوٹ, یہ پڑھ نہیں پائیں گے, گلے کے اندر خراش شروع ہو جائے گی, دل نہیں چاہے گا. کوئی کسی اور کام کا کرتا ہے, مثال کے طور پہ کوئی کسی کا بولنے کا کام ہے, کوئی کارپینٹر ہے, کوئی کسی بھی فیلڈ کا بندہ ہے, اس سے اس کا دل خراب ہونا شروع ہو جائے گا, اس طرح دل نہیں لگے گا, کام میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جائیں گی. تو جو آپ کی جو پازیٹیو انرجی تھی وہ آہستہ 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 ڈیکریز ہونا شروع ہو گئی. اچھا, آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی, بالخصوص سورہ فلق, سورہ ناس کی. جیسے آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکشن مضبوط ہوا تو جو آپ کی پازیٹیو انرجی جو ڈکریز ہو رہی تھی وہ آہستہ 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 انکریز ہونا شروع ہو جائے گی. جیسی وہ آہستہ آہستہ انکریز ہونا چاہے گی, آپ جس حالت میں پہلے تھے اسی حالت میں آپ آ جائیں گے. اب رہا یہ معاملہ کہ نظر بد, میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا نظر لگتی ہے, تو بے شک یہ حق ہے, یقین ہے. بلکہ نبی اسلام کے زمانے کے اندر ایک صحابی تھے ابن اخنس, وہ بڑے پہلوان تھے, طاقتور تھے. تو کسی نے ان کو دیکھا, بے ساختہ یہ واقعہ ہم سنیں گے بالکل. میں نہیں چاہوں گی کہ آپ کے واقعے کے دوران میں بریک لوں, تو اس واقعے سے پہلے ہم ایک بریک لے لیں گے. بریک سے واپس آئیں گے تو مفتی صاحب سے ہم یہ واقعہ سنیں گے. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے, دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے.
آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں، آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، جب ایک نعت پڑھی ہے محمد کے شہر میں، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ اشفاق صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اشفاق احمد صابری صاحب، کیا خوبصورت آواز ہے آپ کی۔ مفتی صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ کوئی واقعہ سنانا چاہ رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی رسول ابن اخنس رضی اللہ تعالیٰ، بڑے ماشاءاللہ بڑے طاقتور پہلوان تھے، لمبے چوڑا ان کا بڑا جسم تھا، مضبوط جسم تھا۔ جب وہ آ رہے تھے تو کسی ایک نے کہا کہ بھائی واہ کیا تمہاری باڈی، کیا تمہارا جسم ہے، تو روایت میں آتا ہے وہ ایک دم نیچے گر گئے۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، یا رسول اللہ وہ صحابی جو بڑے لمبے چوڑے اور بڑے طاقتور ہیں وہ گر چکے ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا کیا معاملہ؟ وہ فرمایا کہ ایک نے کہا تھا کہ بڑا لہیم شہیم آدمی ہے، بڑا طاقتور جسم ہے ان کا۔ نبی اسلام نے فرمایا کس نے کہا تھا؟ ان کو بلایا گیا، کہا وضو کرو اور وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے وہ ان کے چہرے میں مارو اور پانی پلاؤ اور سورہ فلق الناس پڑھو تو انشاءاللہ یہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور پھر ایسے ہی کیا گیا کہ فوراً ان کو پانی پلایا گیا، سورہ فلق الناس پڑھی تو وہ کھڑے ہو گئے۔ تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی کسی کو دیکھے تو فوراً ماشاء اللہ کہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ اب دوسرا سوال تھا آپ کا بلاؤں کے حوالے سے کہ زمینی آسمانی بلائیں کیا ہوتی ہیں۔ اصل میں لفظ جو عربی کا ہے نا، جس میں نے کل بھی کہا تھا کہ عربی میں اس کا کچھ معنی ہوتا ہے اور ہم جب اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کا کچھ اور معنی ہوتا ہے۔ عربی میں جو بلا کا معنی ہے بلا یبلو، آزمائش، پریشانی، یہ عربی میں معنی ہے۔ اچھا ہمارے یہاں بلا کو بلا سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ بلا ہے، تو آسمانی زمینی مصیبت، پریشانی، تکلیف یہ بلا کے معاملے میں آتی ہے۔ اچھا اس میں کافی ساری وجوہات ہوتی ہیں، جس طرح ابھی آغان بھائی بھی بتا رہے تھے۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک تو نظر بد کے معاملات ہیں، اس کے بعد کبھی کبھی ہمارے غلط فیصلے ہوتے ہیں، ہمارا چلتا ہوا کاروبار تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ صرف نظر بد ہے۔ بے شک نظر بد ہوگی مگر ہمارے غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب نظر بد کے معاملات ہوتے ہیں تو ذہن پر اس کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ جب کسی کو نظر بد کے معاملات ہوں، اثرات یا جادو کے معاملات ہوں تو اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں آہستہ 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 کمی واقع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح اس کا ذہن پہلے چلتا تھا وہ اس طرح نہیں ہوتا، تو اس میں جو صاحب الراہ ہیں ان سے مشورہ کیا جائے اور فیصلوں کو دیکھے کہ ہم جو غلط فیصلے کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ کبھی کبھی غلط ٹائمنگ کی وجہ سے معاملات ہوتے ہیں کہ ہمیں سودا کب خریدنا ہے، کب پرچیز کرنا ہے، اس میں غلط ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ نظر بد ہو، حسد ہو، جادو ہو، ان سب کو کم افیکٹ کریے کہ جس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ ہوگا۔ جو مثبت ہوگا، جو پازیٹیو ہوگا، اس کو جب آپ پازیٹیو ہیں، مثال کے طور پہ ہم 4-5 لوگ بیٹھیں اور ہم سب پازیٹیو ہیں تو مائنڈ سائنسز بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک پازیٹیو ہیلدی انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے گی۔ جب پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ ہوگی تو جو نیگیٹو ریزز ہوگی اس کی جو پاور ہوگی نا وہ بہت سلو ہوگی۔ ہاں سارے نیگیٹو ہوں گے تو پھر اس کی پاور زیادہ ہوگی۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اپنے آپ کو ان لوگوں میں نیک لوگوں میں روک کے رکھو کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ قرآن کے الفاظ ہو گئے۔ تو جب آپ نیک لوگوں میں اپنا تعلق رکھیں گے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو دل بھی پاکیزہ ہوگا، آپ کی نظر بھی پاکیزہ ہوگی، آپ کی سماعت بھی پاکیزہ ہوگی۔ جب آپ نیگیٹو میں بیٹھیں گے تو وہاں آپ کیا سنیں گے؟ حسد، بغض، عداوت، نفرت، کینہ، جھوٹ۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ آپ شیطان کے ساتھی ہوتے چلے آئیں گے، آپ جہنم کے قریب ہوتے چلے آئیں گے، کیونکہ آپ برا دیکھیں گے، برا سنیں گے۔ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اچھا دیکھیں گے، اچھا سنیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ کان کے راستے بات دل میں اتر جائے گی، دل پاکیزہ ہو جائے گا۔ یہ آنکھ ہوگی، اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے، کبھی مکہ دیکھیں گے، کبھی مدینہ دیکھیں گے، کبھی اچھی چیزوں کو دیکھیں گے۔ تو یہ آنکھ ہوتی ہے نا،
جب کعبے پڑھتی ہے تو حاجی بنا دیتی ہے، قرآن پہ پڑھتی ہے تو قاری بنا دیتی ہے۔ تبھی مفتی صاحب میرے خیال میں بڑے بوڑھے جو ہیں ہمارے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ تمہارا دوست کون ہے، اچھی صحبت میں بیٹھو، کن لوگوں سے مل رہے ہو ہمیں بتاؤ۔ وہ جو نظر رکھتے تھے شاید ان کو پتہ تھا کہ ہمارے بچے کو غلط صحبت میں بیٹھیں گے تو اس کا کتنا برا اثر ہوگا، اور یہ پہچان آپ کے دوستوں سے ہوتی ہے۔ جزاک اللہ بہت شکریہ، بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے مولانا اور نقوی صاحب کے سامنے رکھوں گا کہ دیکھیے اسلام جو چیز بتاتا ہے بعد میں سائنس اس پہ پریکٹیکل کرتی ہے اور ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے اوپر انٹرنیٹ ہے، وائی فائی کنیکشن ابھی یہاں بھی ہوگا، ہمیں نظر نہیں آ رہا، یعنی وہ ریز ہیں، شعائیں ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ دل کی بات ہوتی ہے کہ دل خراب ہے تو نظر لگتی ہے، لیکن نظر کی بات اگر آنکھ سے ہم لیں تو ہم نے بہت سارے ایسے علوم کے بارے میں سنا ہے کہ آنکھ سے ہوتے ہیں، جیسے وہ ہیپناٹائز کرنا وہ آنکھوں کے ذریعے، یعنی آنکھ کتنی طاقت رکھتی ہے انسانی جسم کے اندر؟ دیکھیے آنکھوں کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے ان تمام اللہ کی مخلوقات کو دیکھنے کا یا لکھی ہوئی چیز کو پڑھنے کا، خاص طور پہ قرآن مجید۔ یہ آنکھ ایک ایسا قوی اور بھاری ذریعہ ہے کہ جو آپ کو خدا نخواستہ شیطان بھی بنا سکتی ہے اور آپ کو ولی بھی بنا سکتی ہے۔ اس لیے کہ آنکھ ہی ہے کہ جو اگر آپ نے دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کبھی تم نماز میں کھڑے ہو تو دل کی حفاظت کرو، جب تم دسترخوان پر بیٹھو تو حلق کی حفاظت کرو، جب تم محفل میں بیٹھو تو زبان کی حفاظت کرو، جب تم گھر سے باہر نکلو تو آنکھوں کی حفاظت کرو۔ کیوں حفاظت کرو؟ کہ یہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ کسی ایسی چیز پہ، ایسی مخلوق پہ نہیں پڑنی چاہیے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب آنکھوں ہی کے ذریعے سے بہت سارے علوم ہیں، کیونکہ موضوعات الگ الگ ہوتے ہیں، اور یہ ریز بھی اسی طرح سے نکلتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ ریزز جیسے کہ ابھی فرما رہے تھے کہ ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں، حکم ہے کہ جو حدیث قصہ پڑھ رہا ہوتا ہے ملائکہ اس کو گھیر لیتے ہیں، صحیح، اور اب اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے اس کے تمام اعضاء و جوارح پہ اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے جو ملائکہ کے ذریعے سے، اللہ کی نیک مخلوقات کے ذریعے سے اس پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ آنکھوں کا دیکھیے انبیاء علیہ السلام کے واقعات موجود ہیں کہ نظر لگ جاتی تھی، انبیاء منع فرمایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ جن بی بی کا آج آپ نے تعزیت پیش کی، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 53 سال پالا ہے، 1-2 سال نہیں، 53 سال حضور پاک کے ساتھ رہی ہیں یہ بی بی۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور انہی کے گھر میں حضور پاک کی گویا ولادت ہوئی تھی، آمد ہوئی تھی۔ یہ جب سرکار بچے تھے، کم سن تھے، تو گھر سے باہر نکلا کرتے تھے تو کفار کے بچے آپ پر پتھر پھینکا کرتے تھے، اور کفار و مشرکین گویا آپ پہ نظر بد رکھتے تھے کہ کسی طرح سے ہم ان کو جو ہے وہ ختم کر دیں۔ لیکن اللہ نے انتظام کیا کیا کہ ادھر 3 چیزوں کا اہتمام کیا تھا کفار نے۔ عورتوں سے کہا تھا ان کے نزدیک نہ جانا، جادوگر ہیں، بچوں سے کہا تھا ان کے نزدیک نہ جانا، یہ نعوذ باللہ دیوانے ہیں، اور بڑوں سے کہا تھا یہ شاعر ہیں۔ اللہ نے ان تینوں چیزوں کا انتظام کیا کہ بچوں کی سازش سے روکنے کے لیے مولا علی علیہ السلام کا انتخاب کیا، عورتوں کو اس سازش سے روکنے کے لیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا انتخاب کیا اور بی بی فاطمہ بنت اسد کا انتخاب کیا، مردوں کی سازش کو توڑنے کے لیے حضرت ابو طالب کا انتخاب کیا۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد، یہ موضوع میں آ گئی یہ بات، جب سرکار لہو لوہان ہو کے گھر میں تشریف لاتے تھے تو آپ یہ فرمایا کرتی تھی کہ کیا میرے لال کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ جناب ابو طالب سے مشورہ فرماتی تھی اور اپنے بیٹے جناب علی کو گٹھلیاں کھجور کی دیتی تھی کہ یہ گٹھلیاں لے جاؤ، اب اگر کوئی میرے اس بھتیجے پہ حملہ کرے تو تم اس پر گٹھلی سے حملہ کرنا۔ اور مولا علی گٹھلی مارتے تھے، روایت ہے کہ کمر میں لگتی تھی، سینے سے نکل جاتی تھی۔ وہ ہاتھ جو در خیبر کو اکھاڑیں گے اس کی گٹھلیوں کا یہ عالم تھا۔ تو نظر بد جو ہے وہ گویا ماضی کے انبیاء کے واقعات میں بھی ہے۔ ہمارے بھائی فرحان میاں بہت بڑا گروپ لے کے جاتے ہیں 9 ٹریولر کے نام سے، اور وہاں مثال کے طور پہ نجف اشرف میں نوحہ پڑھ رہے ہیں، منقبت پڑھ رہے ہیں، اور لوگ دیکھ کے نظر بد لگا رہے ہیں، تو خدا نخواستہ ان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، گروپ میں رخنہ اندازی ہو سکتی ہے، گروپ کم ہو سکتا ہے،
اس وقت انہیں فوراً رجوع کرنا چاہیے. جب بھی اس قسم کے معاملات ہوں تو اللہ کی حمد کریں, جیسا کہ مولانا فرما رہے تھے, سورہ ناس کی تلاوت کریں, سورہ فلق کی تلاوت کریں, اور اللہ سے رجوع کریں, شیطان سے دوری اختیار کریں. سبحان اللہ. جی بالکل, ہماری خوبصورت باتوں کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت اور علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. جن لوگوں نے ہمیں بھی جوائن کیا ان کو بتاتے چلیں ہمارا ٹاپک ہے نظر بد, اور علماء اکرام سے ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں. اور نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بالکل, اور بہت اچھی اور خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں کہ کیسے ہم نظر بد سے بچ سکتے ہیں. مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, بلکہ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوگا, کبھی کبھی کسی کے ساتھ دشمنی ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ سے حسد کرتا ہے یا آپ سے خائف ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے آپ کا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوتا, مگر پھر بھی آپ کی ہر چیز پر وہ ہائے نکلتی ہے ان کے دل سے. تو ایسے لوگوں کی نظر بد سے, ایسے لوگوں کی ہائے سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سراپا نیگیٹو ہوتے ہیں, کیونکہ وہ شیطان کے قریب ہوتے ہیں. شیطان استعارہ ہے نیگیٹیوٹی کا, تو ان کی جو تھاٹس ہیں وہ نیگیٹو ہیں. تو وہ ہر وہ شخص جو خوش ہوگا, جو اچھا ہوگا, ان سے ان کو جلن حسد ہوگی. اور ایک اللہ والے کا ایک قول تھا, ابا جان رحمۃ اللہ شاہ فرماتے تھے کہ جو حاسد ہوتا ہے نا, وہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک تم قبر کی آغوش میں نہ چلے. مطلب جب تک آپ زندہ ہیں وہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں. اس کی تسکین یہی ہے کہ آپ مر جائیں, بس مر جائیں. وہ خواہش رکھتا ہے. اچھا جلدی سے یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو ایسی خواہش رکھتے ہیں دین میں ان کی سزا کیا ہے؟ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی سے جو اس طرح کے چاہتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہیں, اور جو برے ہیں شیطان کے قریب ہیں وہ خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے. ٹھیک ہے. آپ ایک سوال اور بھی تھا اس میں کہ جو پکچرز لوگ لگاتے ہیں, ہماری اصل میں دکھاوا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اب ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. نظر بد سے بچنے کے لیے ہمیں خود بھی احتیاط کرنی چاہیے. اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ صحیح تصاویر لگا رہے ہیں اور اچھے کھانوں کے ساتھ لگا رہے ہیں, تو جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے, جن کے پاس اولاد نہیں ہے, مال ہے مگر اولاد نہیں ہے, ایک حسد کا معاملہ ہوتا ہے, خوشی کا معاملہ ہوتا ہے, اس سے بچنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ سورہ فلق اور ناس کی کثرت کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے, رحمت للعالمین جن پہ قرآن نازل ہو, وہ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ فلق و ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم نہیں کر لیا کرتے. وہ لوگ جن کو بہت زیادہ نظر لگتی ہے, ہمیں کیونکہ ٹائم کا میں احتیاط بتا دوں گا, جن کو بہت زیادہ نظر لگتی ہے وہ 41 مرتبہ آیت الکرسی کا ورد کر لیں. اچھا, جو بہت زیادہ نظروں میں رہتے ہیں, جن کے کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں, سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی ہو جاتا ہے, کبھی کبھی گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی غلط فیصلوں کی وجہ سے, اور کبھی نظر بد کی. اگر نظر بد کی وجہ سے تو 41 ڈیز 41 مرتبہ 41 دن آیت الکرسی کا ورد کر لیں. اور خطرناک کوئی ایسا معاملہ ہے, کوئی خطرناک معاملہ ہے تو 500 مرتبہ آپ کو, 5 ہے بہت مطلب ہے تھوڑا لانگ ہو جائے گا یہ, لیکن 500 مرتبہ آپ کو 10 دن تک پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ آیت الکرسی. آیت الکرسی. آیت الکرسی. یا ابا جان رحمۃ اللہ شاہ فرماتے تھے اگر یہ کوئی 500 مرتبہ 10 دن تک پڑھ لے گا, انشاءاللہ وہ اگر جادو بھی ہوگا اس سے بھی محفوظ ہو جائے گا, اور نظر بد سے بھی محفوظ ہو جائے گا. تو ان 2-3 چھوٹی چیزیں اس کو اس طرح انشاءاللہ اپنائیں, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہترین ہو جائے. انشاءاللہ ضرور. تعصب سے دیکھنا بھی نظر بد کے زمرے میں شمار ہوتا ہے. بالکل. اصل میں جیسے کہ آپ نے بھی, فرحان بھائی نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ اصل میں نگاہیں ہیں. آپ کی نگاہ اگر پاکیزہ ہے تو آپ کا دل پاکیزہ ہے. اگر آپ کی نگاہ میں پاکیزگی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے دل پاکیزہ نہیں. میں عرض کروں بہت سارے, کیونکہ پروگرام کا آپ کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی شخص کوئی دوا کھاتا ہے, چاہے وہ کوئی سی بھی دوا کھا رہا ہے اپنے مرض کے لیے, اپنی بیماری کی شفا کے لیے, جب اس کے حلق میں وہ دوا جاتی ہے, حضور فرماتے ہیں, تو وہ دوا اللہ سے سوال کرتی ہے. اچھا, یا اللہ تو مجھے حکم دے کہ میں اسے فائدہ پہنچاؤں یا میں اسے نقصان پہنچاؤں. یہی دوا جو وہ فائدے کے لیے کھا رہا ہے وہ اللہ سے سوال کرتی ہے, میں اسے فائدہ پہنچاؤں یا نقصان پہنچاؤں یا اسی حالت پہ رہنے دوں. سبحان اللہ. اس وقت اذن خدا ہوتا ہے کہ تم اسے فائدہ پہنچاؤ یا اسے اسی حالت پہ رہنے دو. مثلا ہم امتحان لینا چاہ رہے ہیں, یا اسے نقصان پہنچاؤ, تبھی دوا اثر نہیں کر رہی. کیوں کہتے ہیں نا کہ دوا, میں اتنی دوا کھا رہا ہوں مجھے اثر نہیں کر رہی. کیوں نہیں کر رہی؟ اس لیے کہ اللہ کا اذن نہیں ہے. اسی طرح سے یہ جو وظائف مولانا صاحب نے بتایا یا میں 1-2 بتانا چاہ رہا ہوں, یہ اثر تب کریں گے جب اذن خدا ہوگا.
اذن خدا لینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں, پہلے درود شریف پڑھیں, پھر وہ دعا پڑھیں, اور پھر ہم درود شریف پڑھیں. جب ہم آگے پیچھے درود شریف پڑھیں گے تو حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں کہ وہ دعا رد ہو ہی نہیں سکتی کہ جس کے پہلے اور آخر میں ہم پر, ہماری آل پر درود نہ پڑھا جائے. درود پڑھا جائے گا, وہ بیچ والی دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے گی. اسی طرح سے ہر چیز کا جواب ہے. اب میں کیا کروں, آپ کے پاس ٹائم کم ہے, آپ کو میں مشورہ دے رہا ہوں, آپ روز نئے کپڑے پہنتے ہیں, مولانا آج بڑے اچھے کپڑے پہن کے آئے ہیں, ہماری بہن روز اچھے کپڑے پہنتی ہیں. حکم ہے جب آپ نیا جوڑا پہنیں, نیا کپڑا پہنیں, نیا جوتا پہنیں تو سورہ قدر کی تلاوت کریں. جب آپ سورہ قدر پڑھ کے اور وہ اچھا کپڑا, اچھا جوڑا, اچھا ایک بار پہنیں گے تو دیکھنے والوں کی نظر بد نہیں لگے گی. سبحان اللہ. اسی طرح سے بچے بیمار ہیں, بچوں کو نظر لگ گئی, آپ ان پر 7 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں, بچوں کو نظر بد نہیں لگے گی. تو بہت سارے اعمال کے وہ ہے, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, اس لیے انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا, بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. فرحان, بہت سارے لوگوں نے فرمائش کی ہے کہ روح رمضان کا کلام جو ہے وہ آپ سب کو ضرور سنائیے. جی ضرور, میں پیش کرتا ہوں. اجازت. ہاں, یاد خدا میں دن اور رات, یاد خدا میں دن اور رات, روز نمازیں حمد اور نعت اور لب پر قرآن ہے. یہ روح رمضان ہے, یہ روح رمضان ہے, روح رمضان ہے, یہ روح رمضان ہے. ہر مسجد میں ہے رونق, ہے لطف عبادت کیسا, اللہ نے بخشا ہے یہ رحمت کا مہینہ ایسا. کیا ہے امیر اور کیا ہے غریب, سب کو کر دیتا ہے قریب. یہ جو دسترخوان ہے یہ روح رمضان ہے, یہ روح رمضان ہے. سحر و افطار کرو تو احساس غریبوں کا ہو, ہاں عید سے پہلے تم کو احساس یتیموں کا ہو. دل جو کسی کا نہ توڑے, ٹوٹے رشتوں کو جوڑے, وہ اچھا انسان ہے. یہ روح رمضان ہے, یہ روح رمضان ہے. جب جسم کا روزہ ہے تو پھر روح کا بھی روزہ ہو. جب جسم ہے پاک ہمارا تو روح بھی پاکیزہ ہو. سنت نبوی پر چلنا, دور گناہوں سے رہنا, مومن کی پہچان ہے. یہ روح رمضان ہے, یہ روح رمضان ہے, روح رمضان ہے, یہ روح رمضان ہے. اللہ. اب جو وبا پھیلی ہوئی تھی اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا, اور یہ ہمارے حالات ذہن میں رکھیے گا. اللہ اللہ, ہم کو اوقات سے بڑھ کے تو نے دیا. ہم گناہ گار تھے پر تو دیتا رہا. رزق دولت اولاد شفا بخش دی. جنبش لب سے پہلے دعا بخش دی. آج دل سے نکلتی یہ آواز ہے, مجھ کو لگتا